بہرحال چونکہ ماحول ہے، بچوں کا طالب علم ہے آپ، تو آج آپ کا چونکہ پہلا سبق ہے، اس سبق کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھانا بھی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں، جن کو نہیں آتا کرنا، جن کو نہیں آتا تو آپ پر جو لازم ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا وضو ٹھیک ہو گیا تو آپ کو بھی اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وضو کے متعلق پڑھیں گے، یاد رکھیں کہ وضو جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ بھی کریں۔ پچھلا سال ہمارا جو ہے پڑھائی کا اپنے اختتام کو پہنچا، بڑے اس کے اندر ہم نے مسئلے پڑھے بھی، سیکھے بھی، 40 حدیثوں کا کورس بھی مکمل ہوا۔ اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے سرے سے کریں گے۔ کچھ حدیثیں وہی آئیں گی اور کچھ حدیثیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نئی بھی ایڈ کر دیں گے۔ اب چونکہ نئے بچے ہیں تو خصوصاً جو نئے بچے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ اب ایسے سمجھ لیں کہ آج جو ہے پہلا سبق ہے، اور پہلا سبق جو ہے صرف آپ کی وجہ سے ہے، نہیں تو بندہ آگے چلتا جائے، مسائل کو کم ہے، ختم ہی نہیں ہوں گے، پوری زندگی بھی بندہ لگا رہے تب بھی ختم نہیں ہونے والے، اتنے مسئلے ہیں۔ ایک ایک بندہ مسئلہ پڑھاتا جائے تو پوری زندگی لگ سکتی ہے۔ بہرحال چونکہ ماحول ہے، بچوں کا طالب علم ہے آپ، تو آج آپ کا چونکہ پہلا سبق ہے، اس سبق کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھانا بھی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سکھائیں، جن کو نہیں آتا کرنا، جن کو نہیں آتا تو آپ پر جو لازم ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا وضو ٹھیک ہو گیا تو آپ کو بھی اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وضو کے متعلق پڑھیں گے، یاد رکھیں کہ وضو جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سردی کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ جو کامل وضو کرے گا اس کو ثواب بھی دوہرا ملے گا، اور قیامت کا دن ہوگا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، یعنی آثار وضو جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ چمک جو ہے اور بڑھائے اور زیادہ کر لے، چہرہ زیادہ چمکے، بازو زیادہ چمکے، تو اس کو چاہیے کہ جناب والا وضو کو زیادہ کرے، تو اس کے جناب والا اعضائے وضو جو ہیں وہ مزید نکھر بھی جائیں گے، اور قیامت والے دن جناب والا چمکیں گے بھی۔ سمجھ آئی؟ اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ کلمات پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، سمجھ آئی جی بات؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ جب بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم، ہاں جی، سر کا مسح کرتا ہے تو چہرے کے سر کے گناہ ختم، ٹخنوں سمیت انہوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ ختم۔ آپ پاؤں کیا گناہ کر سکتے ہیں بھئی؟ گناہ کی طرف چل کر جانا، پاؤں کے اوپر گئے نا بندہ،
تو پاؤں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وضو جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اور وضو آپ کو پتا ہے یہ نماز کے لیے شرط بھی ہے، طہارت شرط ہے نا، تو طہارت وضو کو کہتے ہیں، اور کیا ہے؟ اگر غسل فرض ہے تو غسل، نہیں تو وضو کرنا، اور اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ کل میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز، اور نماز کی کنجی وضو۔ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، طہارت ٹھیک ہوگی تو نماز بھی آپ کی ٹھیک ہوگی۔ اب وضو کرتے کس طرح ہے؟ وضو کے کون کون سے فرائض ہیں؟ یاد رکھیے گا وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ چار۔ مبشر آپ کو پتا ہے وضو کے فرائض کا پتا ہے آپ کو؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی عبدالحادی آپ کو پتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں جی اور کہنے والے کون سے بچے نئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بچے؟ آپ نئے آئے ہیں، نہیں پتا؟ آپ کا نام کیا تھا پچھلے کا؟ عبدالوہاب۔ آپ کو پتا ہے وضو کے فرائض کا؟ آپ کو نام کیا پتا ہے؟ سبحان۔ آپ کو پتا ہے وضو کے فرائض کا؟ نہیں پتا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ نئے ہیں بچے، ابھی داخل ہوئے ہیں نا، تو ان کو بتائیں گے، سکھائیں گے تو پھر ہی پتا ہوگا نا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ چار۔ مبشر ذرا بول ہونا، کتنے ہیں؟ چار۔ ہادی کتنے ہیں؟ ہاں بھی، ہاں بھی سبحان۔ ہاں جی وہاب، چار فرض ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ کیا ہے جی؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا میں لکھ دیتا ہوں۔ پتا چل گیا جی؟ بتا کھڑا ہو گیا، آپ بتاؤ۔ نئے بچہ جو ہے، نیا بچہ بتائے کیا لکھا میں نے؟ کتنے ہیں؟ چار۔ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاں جی مبشر تم پڑھ کے سنا دے رہا ہوں اونچی آواز میں۔ ہاں جی کتنے ہیں؟ چار۔ بتا۔ پہلا چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ باندھنا۔ آپ پڑھو جی، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ چار۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازو۔ کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ اب سنیں چہرے کی مقدار کیا دھونے کی؟ سن لیں، سن رہے ہیں؟ آواز میری آ رہی ہے اب تک؟ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ چہرے کی مقدار کیا ہے عبدالوہاب؟ اس کان سے لے کر اس کان تک، اور جہاں سے بندے کے بال شروع ہوتے ہیں، ہمارے تو بہت اوپر جا کے ہیں، قاری صاحب کی بھی اسی طرح ہے، ہاں جی، تو جس بچے کے جیسے حدیدرا جہاں سے بندے کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو گئے نا بال اگنے، باپ دیکھ رہا ہے سبحان۔ ہاں بھی نامے بچے، یہاں سے لے کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے نیچے تک، یہ کیا ہے؟ اس کی مقدار، یعنی اتنا چہرہ دھونا کیا ہے؟ بولو فرض ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کر، یہ والی لو ہوتی ہے نیچے بری بری یہ چیزیں ہیں، نرم نرم چیز جو ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لو۔ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو، اور جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے یہ دھونا کیا ہے؟ فرض۔ دوسرا کونیوں سمیت۔ کونی کس کو کہتے ہیں مبشر؟
खड़े होके बताते हैं किसको कहते हैं। आप नए हो रहे इसलिए जरा आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। किसको कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं सही? हाँ, इसको क्या कहते हैं? कोनी। शाबाश। हाँ भाई, हाँ, कोनियों समेत दोनों बाजू धोना या हाथ धोना भी कह सकते हैं। बाजू धोना, क्या लिखा है यहाँ? बाजू लिख दिए। चलो, बाजू धोना। बाजू किसको कहते हैं? हाँ, ये बाजू है आपका। हाँ जी, कोनियों समेत यानी यहां से लेकर, कहां से लेकर भाई? यहां से लेकर कोनियों समेत, यानी कोनी जो है खुश्क नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको धो लेना आगे तक, यहां तक चले जाना है। पता चल गया आपको? अब अगर मैं कल आपसे पूछूं कि चेहरे की मिकदार क्या, आप मुझे बताएंगे ना? और कोनियों समेत दोनों हाथों का धोना बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना? तो बस आज के आपके 2 ही फर्ज काफी हैं। कल नए सबक में अगले 2 फर्ज पढ़ेंगे और उसका समझा भी देंगे। आज हमने वुजू की फजीलत पर कुछ हदीसें भी सुनी और वुजू के 4 फराज में से 2 फर्ज हमने सीख भी लिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे लिखना है, वुजू के फराज को लिखना है। ठीक है जी। और जितनी मैंने हदीसें बयान की हैं उनमें से कोई एक लिख लेनी है बीच में, समझ आ गई? जुबानी लिख लेनी है। 4 की हैं या 5 जितनी भी हुई हैं बयान, उनमें से कोई एक हदीस पाक लिख लेनी है। ऊपर लिखना है वुजू की फजीलत, ठीक है। नीचे ले आके लिखना है सवाल, वुजू के फराज कितने हैं, ये आपने कॉपी पे उतार के आना है। कल मिलेंगे नए सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।